ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سورہ انعام آیت نمبر 108۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ مسلمانوں، تم اللہ کو چھوڑ کر جن خداؤں کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو، ورنہ یہ لوگ نادانی میں حد سے تجاوز کر کے اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے لیے ان کے عمل کو خوبصورت بنا دیا، پھر ان کو ان کے رب کی طرف، پھر ان سب کا لوٹنا ہوگا ان کے رب کی طرف، پھر وہ ان کو بتا دے گا ان کاموں کے بارے میں جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم بزرگوار یعنی چچا ابو طالب، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت بھی تھی، اور آپ علیہ السلام کی عظمت اور وقار کا بھی وہ پورا خیال رکھتے تھے، اور مشرکین سے، آپ علیہ السلام کے دشمنوں سے، ہر طرح سے انہوں نے حفاظت کی ہے آپ علیہ السلام کی، اور مشرکین کے سامنے دیوار بن کر کھڑے رہے ہیں۔ جب مشرکین کو یہ خطرہ ہوا کہ ابو طالب اب وفات پا جائیں گے تو وہ دل میں سوچنے لگے کہ اگر یہ وفات پا جائیں اور ان کے وفات پانے کے بعد ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچائیں گے تو اس میں ہمارے لیے سبکی ہوگی۔ سبکی ایسی ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھیں جب تک ان کے چچا رہے تو یہ کچھ بھی نہ ان کا بگاڑ سکے، اور جب وہ وفات پا گئے تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی، تو ان کی موجودگی میں کچھ کیا جائے۔ تو تین سردار ابو سفیان، ابو جہل اور عمرو بن العاص، یہ تینوں ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کے بھتیجے کی دعوت کی وجہ سے گھر گھر کے اندر لڑائی اور جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، اور وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو آپ ان کو بلائیے، ہمارے مابین تصفیہ کروا دیجئے کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں، گالی نہ دیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ تعارض نہیں کریں گے۔ وہ ٹھیک ہے اپنی عبادت کریں، اپنے رب کو یاد کریں، ہم ان کی مخالفت چھوڑ دیں گے اور ان کی دشمنی سے باز آ جائیں۔ تو ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا، آپ علیہ السلام کی طرف بلاوا بھیجا، آپ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اس نے کہا کہ جی آپ کے قوم کے سردار آئے بیٹھے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان حضرات کو خطاب کر کے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں کہ جس کی وجہ سے سارے عرب پر تمہاری حکومت قائم ہو جائے اور سارے عجم تمہارے باج گزار بن جائیں، ماتحت آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ایک نہیں، ہم تو ایسے 10 کلمے کہنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات ابو جہل نے کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یہ کہہ دو۔ اس پر وہ لوگ بگڑ گئے اور غصے میں آ گئے کہ جی ہم یہ کلمہ نہیں کہہ سکتے، اس کے علاوہ کوئی بات ہے آپ کے پاس تو وہ لائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات میرے پاس نہیں ہے، یہی وہ کلمہ ہے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے ان کا مطالبہ بس یہ ہے کہ آپ ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں تو یہ بھی آپ لوگوں کی دشمنی چھوڑ دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان، جو دین میں لے کر آیا ہوں اس کی دعوت تو میں دوں گا، وہ دعوت میں کسی قیمت پہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، چاہے یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند ہی کیوں نہ لا کر رکھیں۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے جو آج ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ،
کہ آپ لوگ جن خداؤں کو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں ان کو گالی مت دو، ان کو برا بھلا مت کہو۔ ہاں دعوت دی جائے، اسلام کی طرف بلایا جائے، لیکن ان کے بتوں کو، ان کے خداؤں کو، معبودوں کو برا بھلا مت کہو، ورنہ پھر یہ بدلے میں آپ کے سچے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ اور اس میں بھی دیکھیں کہ خطاب کیا جا رہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن، سابقہ جو ہم نے آیات پڑھی تھی اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ علیہ السلام کو خطاب ہے، اتبع واحد کا صیغہ ہے، اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ واحد کا صیغہ ہے، اعرض، آپ مشرکین سے منہ موڑ لیجئے، لیکن یہاں آ کر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور یہاں اصل میں ایمان والوں کو خطاب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آپ علیہ السلام کسی کو گالی دیں۔ آپ علیہ السلام نے تو کبھی وحی کے شروع ہونے سے پہلے بھی کبھی کسی کو گالی نہیں دی، تو یہ کچھ حضرات صحابہ کرام کی طرف سے ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا، اور پھر قرآن کریم نے ان کو منع کیا کہ مت گالی دو، برا بھلا مت کہو، ہاں دعوت دینی ہے، وہ دعوت آپ لوگوں نے ہر قیمت میں دینی ہے۔ اس سے ایک اصول نکل آتا ہے کہ اگر آپ کے کسی جائز یا مستحب کام کرنے کی وجہ سے دوسرا بندہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو آپ اس جائز کام کو چھوڑ دو، تاکہ وہ جو دوسرا ہے وہ گناہ کے اندر نہ پھنسے اور وہ حرام کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ اس سے ایک ضابطہ نکل آتا ہے۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ عائشہ، اگر تیری قوم کا ایمان لانے کا، اسلام لانے کا زمانہ نیا نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو منہدم کر کے دوبارہ سے انہی بنیادوں کے اوپر اس کی تعمیر کرتا جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، کہ حتیم بیت اللہ کے اندر تھا، اور بیت اللہ کے 2 دروازے تھے، اور وہ دونوں دروازے نیچے تھے، اتنی اونچائی پر نہیں بنائے گئے تھے کہ داخل ہونے کے لیے باقاعدہ سیڑھی لگائی جائے، لیکن چونکہ قوم کا زمانہ ابھی نیا ہے، ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا نہ ہو جائیں کہ ہم نے اسلام کیا قبول کیا، انہوں نے تو بیت اللہ کو ہی گرا دیا، تو اس وجہ سے میں ایسا نہیں کر رہا، جیسا ہے بس ویسا ہی اس کو چھوڑتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ بیت اللہ کو باقی رکھنے یا اس کو گرانے کے ساتھ کوئی ایسا امر متعلق نہیں تھا کہ جو موقوف ہو اس کو دوبارہ تعمیر کرنے پر، مطلب اس کو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بنایا جاتا تو یہ ایک مستحب اور بہتر کام تھا، فرض واجب نہیں تھا۔ اس مستحب کام کو کرنے کی وجہ سے جو مسلمان ہوئے تھے ان کے بگڑنے کا خدشہ تھا، تو آپ علیہ السلام نے اس مستحب کام کو نہ کیا اور چھوڑ دیا۔ اس سے وہی ضابطہ نکل آیا کہ آپ کا اگر کوئی عمل کسی کے گناہ کا سبب بنتا ہے تو آپ وہ عمل نہ کیجیے۔ اس کی مثال آپ ایک اور یہ لیجئے کہ ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ تو فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو اور بدلے میں وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے۔ اب دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی شخص براہ راست اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دے رہا، لیکن چونکہ ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب تو بن رہا ہے، تو اس سبب سے روکا گیا ہے کہ تم سبب بھی مت بنو اس گناہ کا۔ اور اس سے ایک بات ضمناً خود بخود ہی سمجھ میں آ گئی کہ جو کام صرف جائز اور مستحب ہے اور اس کے کرنے کی وجہ سے کوئی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو روکا گیا ہے، لیکن اگر خود کام ہی فرض واجب ہے اور اس کے کرنے کی وجہ سے دوسرا کوئی گناہ میں پڑتا ہے تو اس سے نہیں روکا گیا، بلکہ اس کو تو کرنا ہے۔ مثلا جہاد کرنے کی وجہ سے اگر مسلمان جہاد کریں گے تو بدلے میں وہ بھی تو مسلمانوں کو قتل کریں گے، اور ان کا مسلمانوں کو قتل کرنا ظاہری بات ہے حرام ہے، ناجائز ہے، تو آپ کے اقدام کرنے کی وجہ سے وہ حرام کر رہے ہیں تو آپ سبب بن رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے جہاد چھوڑ دینے کی اجازت نہیں۔ یا آپ کسی جگہ نماز پڑھتے ہیں، آپ کسی جگہ اذان دیتے ہیں، جیسے کہ مسلمان مکہ میں یہ اعمال کرتے تھے تو مشرکین مذاق اڑاتے تھے، تو ظاہری بات ہے قرآن کا یا نماز کا یا اذان کا مذاق اڑانا تو کفر ہے،
اور ان کے کفر کا سبب بن رہے تھے وہ مسلمان جو نماز پڑھ رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں یا اذان دے رہے ہیں، لیکن ان کو ان کاموں سے روکا نہیں گیا، کیونکہ یہ کام شاعر اسلام میں سے تھے، مقاصد شرعیہ میں سے تھے۔ تو یہ ضابطہ کھل کر واضح ہو گیا کہ کوئی جائز یا مستحب کام کسی کے گناہ میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بنے تو آپ اس جائز اور مستحب کام کو چھوڑ دو، لیکن اگر کوئی فرض واجب یا مقاصد شرعیہ کے کرنے کی وجہ سے کوئی دوسرا گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو ہم اس بات کی تو کوشش کریں گے کہ وہ اس گناہ سے بچے، لیکن ان کاموں کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ کام تو کیے جائیں گے۔ بھائی اس کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک اور میں مثال دے دیتا ہوں۔ دو محدثین گزرے ہیں، استاد کا نام تھا اعمش اور ان کے شاگرد کا نام تھا اعرج۔ اعمش کہتے ہیں چندیا کو، چندیا کا مطلب کہ جو روشنی میں، تیز روشنی میں دیکھ نہ پائے اور اس کی آنکھیں چندیا جائیں اور بند ہوں، اس کو کہتے ہیں اعمش۔ بعض لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے۔ اور ان کے جو شاگرد تھے وہ اعرج تھے، یعنی کہ لنگڑے تھے دونوں ہی اللہ والے اور اصحاب علم میں سے تھے۔ تو ایک دن استاد صاحب بازار گئے تو ساتھ میں جو ان کے شاگرد تھے اعرج وہ بھی ساتھ ان کے لگ گئے۔ تو جب بازار گئے تو کچھ لوگوں نے یہ بات کر دی کہ یہ دیکھو جی استاد اعمش ہے اور شاگرد اعرج ہے، دونوں ہی ٹھیک نہیں ہے، دونوں ہی عیب والے ہیں۔ تو اس پر امام اعمش نے اپنے شاگرد کو کہا واپس آ کر کہ جب میں بازار جاؤں تو تم میرے ساتھ نہ جانا، کہ لوگ خام خواہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو انہوں نے شاگرد نے کہا کہ جی استاد جی اچھا نہیں ہے کہ ان کو گناہ ملے اور ہمیں ثواب ملے۔ تو استاد صاحب نے کہا کہ اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ ہمیں ثواب نہ ملے لیکن لوگوں کو گناہ نہ ملے۔ بات وہیں آ گئی کہ دونوں استاد شاگردوں کا بازار جانا تو جائز تھا، مباح تھا، لیکن ان کے اس مباح اور جائز کام کی وجہ سے لوگ حرام کے گناہ کے اندر پڑ رہے تھے۔ ظاہری بات ہے کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کی طرف عیب کو منسوب کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو مستحب یا جائز کام کی وجہ سے وہ گناہ میں پڑ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جائز کام نہیں کرنا۔ تو یہ ہے وہ ضابطہ۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی آپ نکال سکتے ہیں کہ کسی موقع پر وعظ و نصیحت کرنا جائز تھا، لیکن آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ کی وعظ و نصیحت کی وجہ سے لوگ آگے سے انکار کریں گے، لوگ آگے سے آپ کے وعظ و نصیحت کا مذاق اڑائیں گے، تو اس موقع پر آپ کا وعظ و نصیحت کرنا درست نہیں ہے کہ لوگ کہیں حرام کے یا کفر کے مرتکب نہ ہو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ یہ سفر میں تھے اور چند علماء ان کے ساتھ سفر میں تھے تو ایک جگہ انہیں کھانا کھانے کی ضرورت پیش آئی، وہاں ہوٹل تھا اور وہاں میز کرسی موجود تھے۔ ان کے جو رفقا تھے علماء، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو میز کرسی پر نہیں بیٹھیں گے، یہ تو خلاف سنت ہے، ہم تو نیچے بیٹھیں گے دسترخوان بچھا کے جو سنت ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب نے ان سے کہا کہ ابھی تو میز کرسی پر ہی بیٹھ کر کھا لو، بعد میں آپ حضرات کو ایک مسئلہ بتاؤں گا۔ تو خیر انہوں نے مان لی بات اور میز کرسی پر ہی بیٹھ کر کھانا کھا لیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر جب آگے سفر شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ جی بتائیں۔ تو حضرت نے پھر اسی مسئلے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے اصل وجہ کہ آپ تو ایک سنت عمل کو پورا کرنا چاہ رہے تھے نا، اگر آپ اس سنت کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تو کفر تو آپ سے نہیں ہوگا نا۔ بس زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ سنت کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اس ترک سنت کی وجہ سے آپ کو گناہ کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں اس ثواب سے آپ محروم رہ جائیں گے، لیکن آپ سوچیں کہ آپ تو صرف اس ثواب سے محروم رہے ہیں، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن وہاں ماحول نہیں تھا، وہاں میز کرسی کا ماحول تھا اور ایک بازار کا اور ایک اسٹیشن کا ماحول تھا۔ آپ اگر وہاں اس ماحول میں نیچے بیٹھ جاتے اور نیچے بیٹھ جانے کی وجہ سے کوئی آپ کے اوپر جملہ کس دیتا، وہ تو فارغ ہو جاتا، کیونکہ ادنا سے ادنا سنت کا مذاق اڑانا کفر ہے۔